کیا میرے ساتھ اگر یہ واقعہ ہو، میرے گھر کا سامان باہر نکال کر جلایا جائے اور اس طرح کے تکلیف دہ باتیں ہوں، میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا مرتکب ہوا ہوں، تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس حرکت سے خوش ہوئے ہوں گے؟ ایسا نہ ہو کہ مسیح علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتیوں کو تکلیف پہنچائی۔ ہم بہت بڑے دین کے وارث ہیں۔ جب میں ان خواتین کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، جب میں بشپ صاحب سے مل رہا تھا، تو میرا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں آنا چاہتا تھا، میں بڑے خوشی کے موقع پہ آنا چاہتا تھا، میں ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ میں دوبارہ آؤں کسی ایک نئے مرہم کے ساتھ۔ وجہ یہ تھی کہ ہم ایک جیسچر دینا چاہتے تھے، ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہمارے دکھ اور ہمارے سکھ مشترک ہیں۔ یہ ہماری سماجی اخلاقی ذمہ داری نہیں، یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہوا۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ ہمارا دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ، مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ اہل کتاب سے ہو رہی ہے کہ اہل کتاب جو کامن چیزیں ہیں ہماری، اس پہ ہم اشتراک کرتے ہیں۔ مل کر جینا ہے، یہ درس ہمیں دینا ہے، اور ہم یعنی الفاظ سے زیادہ کردار سامنے آتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نمائندے ہیں، اپنے دین کے سفیر ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کا ابلاغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ یہ جتنے افراد یہاں کھڑے ہیں، یہ سب جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ دین کے نمائندے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دین جو کہ اخلاق کی بات کرتا ہے، جو کہ کردار کی بات کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیت نازل کرتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا۔ یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، یہ اخلاق کریمہ نہیں ہے، یہ اخلاق حسنہ ہیں۔ اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ، اللہ اکبر، اخلاق عظیمہ کا درس ہمیں مل رہا ہے۔ وہ کیا ہے اخلاق عظیمہ کا درس؟ ہمارے پاس جو اقدار ہیں وہ یہ ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کی زبان پر وہی کلمہ ہے، وہی آیت ہے جو آپ سے پہلے ایک نبی پڑھ چکے تھے۔ وہ تھے یوسف علیہ السلام۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکا ہوا مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب فاتحین آتے ہیں تو وہ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں، انتم الطلقاء فرما رہے ہیں۔
یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں. بھائی کیسا بھی ہو, کتنا بھی خراب ہو, اسے معاف کیا جا سکتا ہے. ہم اس دین کے وارث ہیں کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے لا تثریب علیکم اليوم پڑھ رہے ہیں. اخلاقی برتری یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا پیغام آگے نہیں پہنچا سکے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ہم اور دیگر مذاہب کے ماننے والے اس خطے میں بر صغیر میں رہتے ہوئے انہیں زمانے ہو گئے. ہم نے تہذیبی اشتراک کی صدیاں ساتھ گزاری ہیں. ہم میں تو بڑا گداز ہوتا تھا, ہمارے اطراف میں رنگ ہوتے تھے, ہم جمالیات کے لوگ ہیں. پھر یہ کیسا ہو گیا؟ ہمارے دل اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ ہمارے معاشرے اتنے کھردرے کیسے ہو گئے؟ یہ گداز کیا ہم پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے؟ سب کی ذمہ داری ہے, صرف ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن کی. ہمارے معزز علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں, صرف انہی کی نہیں, ہر شخص, ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ایک ویجیلنٹ انداز میں رہے. گورنمنٹ اپنے کام آپ سب حضرات جانتے ہیں. میں نے بھی گواہیاں لی اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر. انہوں نے بھی تائید کی اس بات کی, تصدیق کی اس بات کی کہ ہاں گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے ہمارے لیے. دیکھیے دنیا بھر میں ایسے واقعات کبھی کبھی نمودار ہوتے ہیں, نہیں ہونے چاہیے, لیکن سوسائٹی سامنے نہیں آتی, کلرجی سامنے نہیں آتی, کلرجی سامنے نہیں آتی. لیکن پاکستان یہ ہمارا وطن, یہ اتنا اپنے اندر اتنی سکت اور اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ پوری پاکستان کے عوام, ہمارے علماء سب ساتھ کھڑے ہوئے. یہ علماء یہاں تشریف لائے, چرچ کے سامنے کھڑے ہوئے, ان کی ریہیبلیٹیشن کی بات کی, اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. پیغام میرا صرف یہ ہے, چیلنجز ہیں, بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. اپنے طور پر, فوری طور پر جو میری بات سن رہے ہیں, وہ مقامی ہوں یہاں پر رہنے والے یا غیر مقامی ہوں, فوری طور پر خود کو جج نہ بنا لیں, منصف نہ بنا لیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم بڑے خواب لے کر ہمارے اجداد چلے تھے, کیا ہم ان خوابوں کی تعبیر تک پہنچ پائے؟ اگر نہیں پہنچ پائے, ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں, لیکن نیور ٹو لیٹ. بہت سے کام کرنے ہیں, چیلنجز ہیں, سوسائٹی کو اچھا پیغام دینا ہے. فوری طور پر ری ایکشن نہ کریں. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, سانحات ہو جاتے ہیں, گھر جلا دیے گئے. یہاں گھر سے فریج, ٹی وی, فرنیچر, ان کو باہر رکھ کے آگ لگائی گئی. کیا میرے ساتھ اگر یہ واقعہ ہو, میرے گھر کا سامان باہر نکال کر جلایا جائے اور اس طرح کے تکلیف دہ باتیں ہوں, میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں, میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں. اگر میں یہ کام کر رہا ہوں, اس کا مرتکب ہوا ہوں, تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس حرکت سے خوش ہوئے ہوں گے؟ ایسا نہ ہو کہ مسیح علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتیوں کو تکلیف پہنچائی. ہم بہت بڑے دین کے وارث ہیں. جب میں ان خواتین کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہا تھا, جب میں بشپ صاحب سے مل رہا تھا, تو میرا دل ٹوٹا ہوا تھا. میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں آنا چاہتا تھا, میں بڑے خوشی کے موقع پہ آنا چاہتا تھا, میں ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ نہ کرے کہ میں دوبارہ آؤں کسی ایک نئے مرہم کے ساتھ.
میں خوشی کے ماحول میں نے کہا بشر صاحب ہم آئندہ آئیں گے، ہم کھانے ساتھ کھائیں گے، مزے کریں گے، انجوائے کریں گے. یہ ہم سب کی مجموعی ذمہ داری ہے. اور میں صرف یہ بات کہوں گا جو میں نے بھی عرض کی، یہ کام ہم میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. یہ کون لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہم میں دراڑ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ہم پاکستان کو مودی کا پاکستان نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. کوئی سوال اگر آپ کے پاس ہو سر. ایک منٹ سوال کر لیں گے. جی جی. اچھا سر، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں پیار اور محبت کا دین ہے، اسلام ہمارا سکھاتا ہے، لیکن یہاں پر جس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور ریاست اس کو مکمل طور پر روکنے میں ایک طرح کی ناکام دکھائی دی ہے، جس طرح کی یہاں پہ واقعات ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے شہریوں کو؟ سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے. جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے حکومت ذمہ دار ہوتی ہے تمام باشندوں کی، رہنے والے سٹیزنز کی. اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلم اللہ اکبر، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی جو حفاظت کی ضمانت وہ حکومت دیتی ہے. الحمدللہ میں نے بھی کہا تھا یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے.